اسلام کے دشمنوں سے کہہ دو کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس وقت ہندوستان میں غیر مسلموں کا سب سے بڑا امیر مکیش امبانی ہے۔ ہمارے یہاں امیروں کا امیر، امیروں کا شہنشاہ، امیروں کا بادشاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اس کے کرم کے سب ہیں بھکاری، اس کے کرم کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ مکیش امبانی کی وائف نیتا امبانی ایک ٹویٹ کرتی ہے کہ اگر اللہ میں اتنی طاقت ہے، اگر اللہ میں اتنی عظمت ہے تو بغیر ختنہ شدہ بچہ پیدا کیوں نہیں کر کے دکھاتا؟ ارے اسلام، پیغمبر اسلام پر بھوکنے والوں، گائے کا مونت پینے والوں، گھنٹا ہلانے والوں، تم اسلام پر ریسرچ کرنے چلے ہو؟ پہلے اپنے گرے بھان میں جھانک کر کے دیکھو، برائیوں کا ڈھیر نظر آئے گا، تمہیں برائیوں کا انبار نظر آئے گا۔ خیر، تم نے اعتراض کر دیا ہے تو ہم اعتراض کا جواب دینا اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی حکمت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو بغیر ختنہ شدہ ہی بھیجا تھا، اور پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو بغیر ختنہ شدہ بچہ پیدا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کو ختنہ شدہ ہی پیدا فرمایا تھا کہ دیکھ اللہ کی طاقت کیا ہے، دیکھ اللہ کی معرفت کیا ہے، دیکھ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، دیکھ اللہ کی رفعت کیا ہے، دیکھ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ دیکھ لیا نا؟ اور تم نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ مسلمان ہو کر نہیں بلکہ ہندو ہو کر پیدا ہوتے ہیں، ختنہ کروانے کے بعد مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ ارے ہم مسلمان ختنہ کروائیں یا نہ کروائیں، مسلمان ہی ہو کر پیدا ہوتے ہیں، ہم مسلمان فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ ارے ختنہ کروانا دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو جایا کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ ختنہ کروانے سے 70 بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو، امریکہ چلے جاؤ، وہاں کے ٹکڑوں پہ پالو اور وہاں کے ڈاکٹروں سے پوچھو، ریسرچ کرو کہ ختنہ کروانے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، تو قسم خدا کی بڑے بڑے ڈاکٹر کہیں گے کہ 70 بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور تم یہ بھی پوچھنا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر نظر ڈالی، پھر ہم نے اسی کے مطابق ریسرچ کیا اور واقعی یہ ثابت ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں عرب سے، اسلام اور مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں بڑی ہے تلوار کے بنا پر۔ ارے حرام کھورو، اتہاس اٹھا کر کے دیکھو، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا ہے۔ کہتے ہو کہ ہندوستان سے ان کو نکالیں گے، اچھا ہندوستان تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہ کوئی اور ملک نہیں تھا، وہ ترکستان نہیں تھا، وہ افغانستان نہیں تھا، وہ عربستان نہیں تھا، وہ آذربائیجان نہیں تھا، وہ انگلستان نہیں تھا، وہ چائنیستان نہیں تھا، وہ انگلینڈ نہیں تھا، وہ نیوزی لینڈ نہیں تھا، وہ یمن نہیں تھا، وہ قرن نہیں تھا، وہ شام نہیں تھا، وہ فارس نہیں تھا، وہ ایران نہیں تھا، وہ عراق نہیں تھا، وہ برما نہیں تھا، وہ فلسطین نہیں تھا، وہ اسرائیل نہیں تھا، وہ سیریا نہیں تھا، وہ انڈونیشیا نہیں تھا، وہ چیچنیا نہیں تھا، وہ قطر نہیں تھا، وہ دبئی نہیں تھا، وہ مصر نہیں تھا، اور وہ سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ وہ ہندوستان تھا۔ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا قدم رکھا، تبھی تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں ہم، حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان ہمیں وراثت میں دیا ہے، ہندوستان میرے باپ آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہاں ہندوستان تمہارے باپ کی بھی جاگیر ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم لائق ہیں تم نالائق ہو۔ آدم علیہ السلام کا گھر ہے اور گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، جو گھر کے اندر ہے وہ مسلمان ہے، جو گھر کے باہر ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے۔ تو گھر واپسی ہمیں نہیں، گھر واپسی تمہیں کرنی ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں
کہ محمد حسین سبحانی اس چھوٹی سی عمر میں پاگل ہو گیا ہے. یہ ابھی تک دیوبندیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا, وہابیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا, قادیانیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا, ناصبیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا, خارجیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا, رافضیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ غیر مسلموں کے پیچھے پڑ گیا. ارے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے ذات پر ہو کے ہم خاموش رہیں, ہم چوڑیاں پہن کر کے گھر میں بیٹھے رہیں, ظلم کے خلاف بولنا سیکھو ورنہ آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہوں گی. لوگ کہتے ہیں کہ مت بولو جیل ہو جائے گی. اچھا جیل ہو جائے گی تو کیا ہوگا, پھانسی بھی ہو سکتی ہے نا. ابے حق کے لیے آواز اٹھا کر کے جیل جانا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے, سنت, اور اسلام کے خاطر تو اس سے فخر کی کیا بات ہوگی. مرنا تو ایک دن ہے ہی, اس شان سے مرو کہ اللہ راضی ہوں, رسول اللہ راضی ہوں, اولیاء کرام انبیاء کرام صحابہ کرام راضی ہوں. مرنا تو ایک دن ہے ہی, کیوں ڈرتے ہو بے, ڈر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم 7 جنم لے کر پیدا ہوتے ہیں. ابے تم 7 جنم لے کر کے پیدا ہوتے ہو تو پھر ڈرتے کیوں ہو, مرو کٹو پھر روتے کیوں ہو. اولاد قابل, تم تو پیدا ہوئے ہو 7 جنم لے کر. سیدھی بات, سمپل سی بات. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اسلام اور پیغمبر اسلام کے ذات پر بھوکتا ہے. میں اسے کتا کہتا ہوں اور ڈرتا ورتا نہیں. میں کیوں ڈروں, تم کیا ہو کہ تم اس سے ڈروں. میں انسان ہوں نا, انسان ہی کی اولاد ہو, پھر کیوں ڈروں. ہم مسلمان ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. چھیڑو مت, ہم بھی نہیں چھیڑیں گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. لوگ کہتے ہیں کہ مت کرو. ارے میں تو کہتا ہوں کہ اے اللہ, تجھے تیرے محبوبین بندوں کا واسطہ اسلام کے خلاف بولنے والے کتوں پر مجھے غلبہ عطا فرما کہ میں انہیں جہنم رسید کر سکوں, میں انہیں جہنم میں پہنچا دوں, میں انہیں ان کے انجام تک پہنچا دوں. جس پر اشوک زمانے سے آج ہم گزر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے نہایت ہی فتنوں اور آفتوں کا زمانہ چل رہا ہے. بد مذہبی اور بے دینی کی ایسی تیز ہوائیں چل رہی ہیں کہ جن سے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے, اسلام و سنیت خطرے میں ہے. ہم مسلمانوں کو متحد و متفق ہو کر رہنا نہایت ہی لازم و ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو آپس میں نہ بٹو. اور حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چڑیا آپس میں اتحاد کر لیں تو شیر کے کھال کو بھی نکال سکتی ہیں. اور علامہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت. اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یوں تو سید بھی ہوں, مرزا بھی ہوں, افغان بھی ہوں, تم سبھی کچھ بھی ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو.